نہیں لگتا ہے میرا وادی کشمیر میں، دل نہیں لگتا ہے میرا وادی کشمیر میں، لکھ دے طیبہ کا سفر یا رب میری تقدیر میں، لکھ دے طیبہ کا سفر میری تقدیر میں، یا رب میری تقدیر میں، پر اگر ہوتے تو پھر پر اگر ہوتے اڑ کر پہنچ جاتا، مگر پر اگر ہوتے تو پھر اڑ کر پہنچ جاتا، مگر باندھ رکھا ہے غریبی نے مجھے زنجیر میں، نعرے حضرت کا ماں کے حوالے سے بہت سی قیمتی باتیں آپ کی روبرو بیان کر رہے تھے۔ آپ لوگ ایک مرتبہ ایڈوانس سے بولے سبحان اللہ۔ اب چند اشعار ماں کے حوالے سے پڑھوں گا اور سیدھے ادبی سرزمین رامپور چلوں گا اور وہاں سے ایک استاد شاعر کو آپ کے روبرو کروں گا۔ اس سے قبل میں چاہتا حضرت ابھی ماں کے حوالے سے بیان کر رہے تھے، ماں سے جن لوگوں کو محبت ہوگی انشاءاللہ اب یہ لوگ خاموش نہیں رہیں گے۔ منور رانا صاحب کا ایک شعر ہے کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ اسٹیج والے تھوڑا بیدار ہو جائیں۔ آج کی صدارت ماشاءاللہ شمشیر علی بابا صاحب فرما رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے اور اس سے زیادہ کئی خوبصورت ان کی صدارت ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ منور رانا کا ایک شعر ہے کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ اور ماں کی ممتا کو بیان کرتے ہوئے شاعر قلم اٹھاتا ہے اور اس طریقے سے بھی لکھتا ہے کہ جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، لیکن جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، لیکن جب ماں تڑپتی ہے تو پھر ماشاءاللہ یہ ہماری والدہ کے برابر ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے کہ جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، لیکن جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ اس طریقے سے بھی ماں کے حوالے سے شاعری کی گئی کہ میرے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب میں تنہا نہیں چلتا، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ لیکن شاعر جب ماں کی عظمت کو گھٹتے ہوئے نظر دیکھتا ہے، جب ماں کی عظمت کو گھٹتے ہوئے اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جب ماں کی عزت کے ساتھ اس کے بچے کھلواڑ بیان کرتے ہیں، جب ماں کی عزتیں نہیں ہوتی ہیں تو شاعر اس طریقے سے بھی قلم اٹھا کر شاعر لکھتا ہے کہ دیا تھا باپ نے جو ایک جھومر بیچ ڈالا تھا۔ حضرت مولانا محمد سالم صاحب، ڈاکٹر شریف رامپوری صاحب، تمام لوگوں کی دعائیں چاہتا ہوں کہ دیا تھا باپ نے جو ایک جھومر بیچ ڈالا تھا، خوشی سے اپنے ارمانوں کا دفتر بیچ ڈالا تھا، اور بلندی مل گئی تو بھول بیٹھے وہی بیٹے جن کے لیے کبھی امی نے زیور بیچ ڈالا تھا، بلندی مل گئی تو بھول بیٹھے وہی بیٹے جن کے لیے کبھی امی نے زیور بیچ ڈالا تھا۔ آئیے دوستو آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے ایک لہجے کا انتخاب کر رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب میدان شاعری کے اندر شاعر قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ مقبول ہوتا ہے، اس کے بعد وہ مشہور ہوتا ہے، پھر وہ محبوب بن جایا کرتا ہے۔ مقبولیت سے محبوبیت تک کا سفر جس نے کیا ہے اس شخصیت کا نام جناب ڈاکٹر شمیم رامپوری صاحب کا ہے۔ اس وقت استاد محترم سے گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ کس کی مجال جو میرے نبی کی مثال دے۔ اب تو دیوانوں بول دیجئے سبحان اللہ۔ آپ لوگ بولیں گے نہیں تو میں اس طریقے
तरीके से शायरी पढ़ना शुरू करूंगा कि हमारी बतिया से तू लजा जीबा, मोरे दिल में आके तू समा जीबा और मुंह पे रख दे एक रसगुल्ला फिर चिबैले तू खा जीबा। तो थोड़ा बोल के सुने, बोले मचल के सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, किसकी मजाल जो मेरे नबी की मिसाल दे, पश्चिम से आज भी कोई सूरज निकाल दे और बिक जाए झोपड़ी मंजूर है खुदा, पर मदीना जाने का रास्ता निकाल दे। इस्तकबाल करें अपने महबूब शायर का अली जनाब उस्ताद मोहतरम डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब। सदर अली वकार मोहतरम जनाब शमशेर अली बाबा साहब, मेरे हदील अजीज दोस्त जनाब हाफिज आफ्ताब आलम साहब, और अरकान कमेटी जनाब रईस अहमद साहब, मोहम्मद हाशिम साहब, मोहम्मद जहीर साहब, मोहम्मद सईद साहब, शमशाद साहब, मुश्ताक भाई, दीगर तमाम अहले बस्ती के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस नूरानी व इरफानी महफिल का इनेकाद किया। अगर यही लोग मोहब्बत के साथ सुन लेंगे इंशाअल्लाह तो आज के जलसा कामयाब व कामरान हो जाएगा, और नबी के नाम की सजाई हुई महफिल कोई छोटी नहीं होती। अभी मौलाना मोहम्मद सालिम अशरफ साहब जमा बकातुम ने बहुत ही कीमती खिताब फरमाया। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और हमारे सामने अभी मुफ्ती मोहम्मद स्वालिह साहब दाम बकातुम का भी बयान होना है। मैं चंद मिनट आपके दरमियान हाजिर हो गया हूँ। एक मतलब पहले पेश कर रहा हूँ, समाप्त कर दिल सुने दोस्तों, मेरा दिल, मेरा दिल, दिल मेरा दिल, मेरा दिल नहीं लगता है मेरा वादिए कश्मीर में, दिल नहीं लगता है मेरा वादिए कश्मीर में, लिख दे तैबा का सफर या रब मेरे तकदीर में, लिख दे तैबा का सफर मेरी तकदीर में, या रब मेरी तकदीर में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तैबा का सफर या रब मेरी तकदीर में। और हज़रात एक शेर और समाप्त कर लें कि पर अगर होते तो फिर, पर अगर होते उड़कर पहुंच जाता मगर, पर अगर होते तो फिर उड़कर पहुंच जाता मगर, बांध रखा है गरीबी ने मुझे जंजीर में है। वाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, बांध रखा है। आपकी मोहब्बतों को सलाम। क्या कहना डॉक्टर साहब? आइए दोस्तों, अभी माँ के हवाले से बहुत सी फैज़ बयान करवा रहे थे। मेरे जहन में एक मतलब एक शेर आ गया है, मैं सुना दूँ आपको, लेकिन मेरा ये शेर सुनने के बाद वही लोग सुभान अल्लाह कहेंगे जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, कितने लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं? हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह, सब लोग कबूल फरमाए। अब इन हाथों को सुभान अल्लाह में तब्दील करिए, बोले मचल के सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समाप्त करें। नबी ने जो भी फरमाए वो जुमले चूम लेता हूँ, कलामुल्लाह पढ़ने से मैं पहले चूम लेता हूँ।
کلام اللہ پڑھنے سے میں پہلے چوم لیتا ہوں میری جنت اللہ اللہ میری جنت کی مجھ کو یاد جب آتی ہے لوگوں میری جنت کی مجھ کو یاد جب آتی ہے لوگوں محبت سے میں اپنی ماں کے تلوے چوم لیتا ہوں ماں کے تلوے سے اپنی ماں کے تلوے چوم لیتا ہوں محبت سے میں اپنی ماں کے تلوے چوم لیتا ہوں بہت شکریہ آپ کامیاب ہو گئے آپ کا مشاہدہ آپ کی دعائیں آپ کی محبتوں میں سلام اپنی ماں کا تلوہ چوم لیتا ہوں چونکہ میں شاعر ٹھہرا حضرت مولانا صالح مشرف صاحب مفتی صالح صاحب مقرر ہیں وہ ماں کی فیضیں ماں کی عظمت اپنے انداز میں بیان کریں گے میں ایک مطلب پیش کر رہا ہوں سماعت جی عطا کریں یہ کہانی ایک نہیں حقیقت ہے یہ کہانی نہیں حقیقت ہے یہ کہانی نہیں حقیقت ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے امی جان کی بھی دعائیں مل رہی ہیں اللہ قبول فرمائے یہ کہانی نہیں حقیقت ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ابھی زندہ ہے بوڑھی ماں گھر میں ابھی زندہ ہے بوڑھی ماں گھر میں ابھی گھر میں ہماری جنت ہے ابھی گھر میں ہماری جنت ہے ابھی گھر میں بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ ایک شعر بطور خاص علماء کرام کے نورانی چہرے دیکھ کے یاد آ رہا ہے سماعت کریں بطور خاص کہ مسکرا کر مولانا صالح مشرف صاحب مسکرا کر مفتی صالح صاحب مفتی صاحب مسکرا کر ملا کرو سب سے میں بابا جی کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ شعر یاد آتا ہے مسکرا کر ملا کرو سب سے یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بہت شکریہ اللہ اور ابھی میں نے کچھ شعر سنائے تھے جو مجھے مدینہ جانے کا گفٹ ملا تھا ٹکٹ عمرے کا تو مفتی صاحب نے فرمائش کر دی کہ کچھ شعر سنا دیجیے دو چار شعر یاد آ رہے سماعت فرمائے جی عطا کریں الہی مجھ کو مدینہ دکھا دیا جائے
سارا مجمع آمین کہہ دے۔ میں نے دوستو یہ نعت لکھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے مدینے بلا لیا، اور پھر ایک بار نہیں بلکہ 2 بار مدینے پہنچ گیا، اور دعا یہی کرتا ہوں کہ مدینے جاؤں بابا جی، مدینے جاؤں، میں آؤں مدینے پھر جاؤں، تمام عمر میرا یوں ہی آنا جانا ہے۔ اور آپ لوگ دعا کیا کریے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ الہی مجھ کو مدینہ دکھا دیا جائے، الہی مجھ کو الہی مجھ کو مدینہ دکھا دیا جائے، یا میرے دل کو مدینہ بنا دیا جائے، یا میرے دل کو تکبیر، نعرہ تکبیر، واہ بھائی واہ، زندہ باد زندہ باد کیا آپ نے۔ اور ایک شعر اور سماعت کریں بطور خاص۔ بہت شکریہ حضرت۔ وہ جسم گنبد سورج پر والے بڑی محبتیں دے رہے ہیں۔ ایک شعر یاد آ گیا، حضرت مفتی صالح صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کو دیکھ کے شعر یاد آ گیا سماعت کریں بطور خاص۔ آپ لوگ مفتی صاحب کو دیکھئے۔ وہ جسم گنبد، پوری دنیا میں شاید کسی نے ایسا شعر کہا ہو جو میں نے اس خیال کا شعر کہا ہے۔ وہ جسم گنبد خضرا دکھائی دے ہر دم، وہ جسم گنبد وہ جسم گنبد خضرا دکھائی دے ہر دم، ایک ایسا آنکھوں کا چشمہ بنا دیا جائے، ایک ایسا آنکھوں کا چشمہ بنا دیا جائے، ایک ایسا آنکھوں کا چشمہ بنا دیا جائے۔ اور ایک شعر وہ سماعت کریں بطور خاص۔ پوری دنیا دوستو بیمار ہے، لیکن اس کا بہت آسان طریقہ ہے۔ میں جب مدینے جانے لگا تو میری اہلیہ کی کچھ طبیعت ناساز تھی، کہنے لگی کچھ دوائیں ڈال لیجئے، کچھ انجیکشن وغیرہ لگوا دیجئے ہمیں طاقت کے، کیونکہ وہاں بہت چلنا پڑے، کمزوری آ جائے گی۔ بہرحال کچھ دوائیں ہم نے رکھ لی، لیکن جیسے لے گیا دوائیں ساری ویسے واپس آ گئی۔ ہوا کیا، وہاں پہنچے تو ہر وقت زمزم پیتے تھے ہم لوگ، اللہ نے زمزم میں شفا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سماعت کریں بطور خاص۔ الہی مجھ کو مدینہ دکھا دیا جائے، تمام جسم کے امراض دور ہو جائے، تمام جسم کے تمام جسم کے امراض دور ہو جائے، اگر مریض کو زمزم پلا دیا جائے، اگر مریض کو زمزم پلا دیا جائے، زندہ باد زندہ باد، اگر مریض کو زمزم پلا دیا جائے۔ مگر میرے یہ شعر سننے کے بعد وہی لوگ سبحان اللہ کہیں گے جو کرتا پجامہ پہنتے ہیں۔ یہ جینس پینٹ والوں کے لئے شعر نہیں ہے، حالانکہ جینس پینٹ کے لوگ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس کے صدقے میں انہیں کچھ اور بھی مل جائے۔ سماعت کریں بطور خاص۔ ہر آدمی کو کپڑے کی لوگ کہتے ہیں اپنی پسند اپنا کھانا اپنا پہننا، کپڑا اپنی پسند کھانا اپنی پسند۔ سماعت کریں بطور خاص۔ میں نے کانپور میں یہ شعر پڑھا تو بھائی صاحب نے کہا اکثر اگر میں مدینے گیا تو آپ کو وہاں سے ضرور کپڑے لا کے دوں گا۔ اتفاق یہ کہ ان کے جانے سے پہلے 2 مرتبہ ہوا ہے۔ سماعت کریں بطور خاص۔ تمام کپڑے نظر سے اتار دوں گا میں، تمام کپڑے نظر سے اتار دوں گا میں، اگر
اگر مدینے کا کرتا سلا دیا جائے، اگر مدینے کا کرتا سلا دیا جائے، مدینے کا کرتا سلا دیا جائے۔ ایک شعر میری امی جان تشریف فرما ہے، میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں سماعت کریں بطور خاص۔ جب آنکھوں کی بینائی کمزور ہوتی ہے تو ڈاکٹر چشمے کی چوائس کرتا ہے، چشمہ ٹیسٹ کرایا جاتا ہے۔ بابو دیکھیں بطور خاص۔ ہماری نظروں کی بینائی اور بڑھ جائے، ہماری نظروں کی بینائی اور بڑھ جائے، اگر مدینے کا سرما لگا دیا جائے، اگر مدینے کا سرما لگا دیا جائے، الہی مجھ کو مدینہ دکھا دیا جائے، الہی سب کو مدینہ دکھا دیا جائے۔ بہت شکریہ حضرات۔ ایک نعت کے 2-3 شعر اور پھر چھوٹا سا گیت کے 2 بند پڑھ کے پوجی کے لیتا ہوں، وقت بھی زیادہ ہو گیا۔ ارے ماشاءاللہ امی جان آگئی، دعا کی درخواست ہے آپ سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوشی پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ وسلم ایک نعت کا مطلب پیش کرو جی عطا کریں۔ جو حضور لے کے آئے، جو حضور لے کے آئے، وہ پیام سب سے اچھا، جو حضور لے کے آئے، جو حضور لے کے آئے، وہ پیام سب سے اچھا، جو خدا کا ان پہ اترا، وہ کلام سب سے اچھا، جو خدا کا ان پہ اترا، وہ کلام سب سے اچھا، جو حضور لے کے آئے۔ ایک شعر جو مجھے بے عزیز ہے وہ سماعت کریں بطور خاص۔ کہ جس ملک ہے خریدا، جسے مل کے ہے کہ ابو بکر اور نبی نے، جس ملک ہے خریدا، جس ملک ہے خریدا، ابو بکر اور نبی نے، ہے بلال نام اس کا، ہے بلال نام اس کا، وہ غلام سب سے اچھا ہے، بلال نام اس کا۔ اور حضرات سب سے ایک چھوٹا سا گیت پیش کر رہا ہوں، سماعت کر لیں، اس کے بعد یاد چاہتا ہوں۔ دوسری پر اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ وسلم محمد بارک وسلم۔ شہر مصطفیٰ، شہر شہر مصطفیٰ، شہر مصطفیٰ، شہر مصطفیٰ، شہر مصطفیٰ جو ایک بار جائیے، شہر مصطفیٰ جو ایک بار جائیے، دل یہ کہہ رہا ہے بار بار مصطفیٰ، شہر مصطفیٰ جو ایک بار جائیے، دل یہ کہہ رہا ہے بار بار جائیے، شہر مصطفیٰ۔ اور حضرات ایک بار سماعت فرما لیں۔ جی عطا کریں۔ روز
روضہ اقدس پر جانے کا دل میں ارادہ ہے تو پھر روضہ اقدس پر جانے کا دل میں ارادہ ہے تو پھر روضہ اقدس پر جانے کا دل میں ارادہ ہے تو پھر حافظ آفتاب صاحب بابا جی روضہ اقدس پر جانے کا دل میں ارادہ ہے تو پھر مال و دولت سے کر رب نے تم کو نوازا ہے تو پھر کس کا کر ہے ہو انتصار چاہیے شہر مصطفیٰ میں بار بار جائیے شہر مصطفیٰ. بہت شکریہ حضرات. اور یہ بھی بند سماعت فرما حضرات. عائشہ امی خدا کرے ہم سب کی نگاہوں کو یہ منظر دیکھنا نصیب ہو جائے. عائشہ امی کے حجرے میں آج بھی ہیں صدیق عمر. عائشہ امی کے حجرے میں آج بھی ہے صدیق عمر. دلکش نوری نوری ان کے مدینے کا منظر. دلکش نوری نوری ان کے مدینے کا منظر. کرنے ان کے روضے کا دیدار چاہیے مصطفیٰ میں بار بار جائیے شہر مصطفیٰ. اور حضرات اگر اللہ تعالیٰ نصیب میں لکھا ہے پہنچا دے آپ کو تو پھر آپ کیا کریں گے بطور خاص سماعت فرمائیں. ہوش رہے یہ شہر نبی ہے خوب سنبھل کر چلنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم پڑھتے رہنا ہے. ہوش رہے یہ شہر نبی خوب سنبھل کر چلنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم پڑھتے رہنا ہے. ان کے در پہ بن کے خاک سار جائیے شہر مصطفیٰ میں بار بار جائیے شہر مصطفیٰ. بہت شکریہ.